From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، سب سے پہلے میں آپ کو دو تین اہم خبروں کی ہیڈ لائن بتا دوں، پھر آپ چاہیے اگر آپ کی اس میں دلچسپی ہو تو آپ اس کو مزید ریسرچ کر لیجئے گا۔ پہلی نمبر 1، کے پی میں نوجوان ٹول پلازا پہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اڈیالہ کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت نے پنجاب اور کے پی کے درمیان میں بارڈر سیل کر دیا ہے، باڑ لگا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کس کا جنون زیادہ ہے، وہ اس باڑ کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب، ایک شریف النفس انسان جن کو 2 سال سے انہوں نے قید کیا ہوا تھا، وہ ہارٹ کے مریض ہیں، ان کو وہاں پہ دورہ بھی پڑ چکا ہے، ان کو ضمانت پہ رہائی مل گئی ہے۔ تیسری خبر کہ اب یہ بات اڑائی جا رہی ہے کہ صاحب امریکہ نے بھارت کو اجازت دے دی ہے کہ تم میزائل سے حملہ کر دو پاکستان پہ۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اس کو آپ ذرا خود انویسٹیگیٹ کیجئے گا۔ اور آج بھی ہم بات یہی کریں گے کہ جو صورتحال اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جو یہ ٹینشن ہے جنگ کی، اس کی حقیقت کیا ہے، یہی آج بھی ہمارا موضوع ہے۔ لیکن یہاں پہ 2 سوال اٹھتے ہیں جن کو ہمیں ذرا گہرائی میں دیکھنا ہے۔ دیکھیے، ہم وہ خبریں تو دیتے نہیں ہیں کہ فوج گھس گئی اور فلاں کی فوج گھس گئی اور ہماری فوج نے مار کے گرا دیا اور انہوں نے یہ کر دیا، یہ نہیں۔ ذرا سنجیدگی سے، سچائی سے جائزہ لیجئے کہ حقائق کیا ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ جنگ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی، اور دوسرا سوال یہ کہ بھارت کا، کل ایک صاحب مجھ سے آرگومنٹ کر رہے تھے، ہر صورت میں نقصان کیوں ہے؟ تو میں نے انہیں سمجھایا، وہ راضی تو نہیں ہوئے، ہاں نیم رضامندی انہوں نے ضرور ظاہر کی۔ اچھا، آئیے سب سے پہلے جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جنگ سٹارٹ کیوں نہیں ہوتی، دیکھیے صاحب، آج کی جو جنگ ہے یہ پرسیپشن کی جنگ ہے، یہ بیانیے کی جنگ ہے۔ میزائل چلنے سے پہلے آپ ذہنوں کو جیت چکے ہوتے ہیں یا ذہن میں جنگ ہار چکے ہوتے ہیں، اپنے بیانیے کی وجہ سے، اپنے پرسیپشن کی وجہ سے۔ جو پروپیگنڈا آپ پیدا کرتے ہیں اس میں اگر سچائی ہوتی ہے تو یقیناً وہ جیت سکتا ہے۔ اور یا آپ اتنے بڑے جھوٹے ہو، جیسے معاف کیجیے گا بھارت کا میڈیا ہے کہ اتنا جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، ایک جھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بولا لیکن چہرے سے پکڑے گئے یا کسی اور سے۔ ایک جھوٹ بولنے والے وہ ہوتے ہیں جیسے نواز شریف فیملی ہے یا بھارت کا میڈیا ہے، یہ اس جھوٹ پر خود کو کنونس کر لیتے ہیں، اس پہ ایسے یقین کر لیتے ہیں اس جھوٹ پر جیسے یہی حقیقت، باقی سب کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ جس شخص کا یہ ایمان بن جائے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ ہے، پھر آپ اس سے ڈیبیٹ میں نہیں جیت سکتے، وہ ہر صورت میں اسی پہ بلیو رکھے گا۔ اچھا خیر، جیت اور ہار ایک طرف چھوڑیے۔ اچھا دیکھیے، میں نے کہا کہ آج کی جنگ جو ہے پرسیپشن اور بیانی کی جنگ ہے، اس میں بھارت یہ جنگ ہار چکا ہے۔ کیسے؟ اب مجھے یہ بتانا چاہیے یہ بات میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کی تاب نہیں لا سکے اور یہ جنگ ابھی پاز ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کہ بیانیہ کیا ہے، اب یہ فرمائیے فائز صاحب کہ بیانیہ کیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان نے دنیا بھر سے کہا کہ صاحب پہلے تحقیق کر لیجئے، یہ پاکستان کا بیانیہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، پہلے تحقیق کر لیجئے کہ ہمارا قصور ہے کہ نہیں، اور اگر ہمارا قصور ہے تو پھر ٹھیک ہے، راضی ہیں، جنگ کیجئے، جنگ کر لیجئے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک بات پاکستان نے رکھ دی جو بیانیے کو یوں بیچ رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرا لو، انویسٹیگیشن کراؤ، اور بھارت اس انسٹیٹیوشن سے یا اس ملک سے تحقیقات کرا لے جس کو وہ منتخب کرے۔
ہم نہیں، وہ منتخب کرے، وہ اپنی پسند سے کسی بھی ملک کا، کسی انسٹیٹیوشن کا انتخاب بھارت کر لے انویسٹیگیشن کے لیے کہ بھائی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یار یہ اتنا اسٹرانگ بیانیہ ہیں کہ سب نے یہ بیانیہ یوں خریدا اور ذہنوں میں جا کے بس گیا، اور یہ جو انہوں نے دیر لگائی، پہلے 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا نا کہ جنگ میں ڈیلے کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیٹ۔ جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ایک چیز کا آغاز کیا، اگر اسی وقت آپ فائرنگ شروع کر دیتے تو یہ ڈسکشن اتنا ہائی نہیں پہنچتا کہ بھائی تحقیق تو کرو یہ ہے کیا کس نے۔ اب اتنا گیپ آ گیا ہے کہ خود ہندوستان کے اندر سے بھی جو پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ذرا سی تو تحقیق کرو، کوئی جھوٹا الزام بھی تو لاؤ، کچھ بھی نہیں ہے یار۔ اچھا دیکھیے، میں یہاں پہ 3-4 پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو لیجئے، قبول کیجئے، اور اگر پسند آئے تو اس کو آگے بھی بڑھائیے، اس پہ غور و فکر کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، بھارت میں مودی جی جلد باز ہیں، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، ان کی شخصیت میں ایک بڑا عیب ہے، جو کام ہے اوٹ پٹانگ جلدی سے کر دو، اور پروپیگنڈا مشینری انہوں نے اتنی ہائی سپیڈ پہ چلا دی کہ اب جب وہ رکی ہے تو اس کے رکنے سے جھٹکے لگ رہے ہیں خود میڈیا والوں کے کہ یہ ہم نے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیں۔ جلد بازی، پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے جن بڑی طاقتوں نے ہندوستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس ثبوت تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے تمہارے کہنے پہ عزت ایک دم جسے تم پہ یقین سا کر لیا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ اگر لمبی ہو گئی یا ایٹامک وار ہو گئی تو ہمارا تو سرمایہ اڑ جائے گا، ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سیکنڈ ریزن ہے کہ جنگ جو ہے وہ ابھی رک رہی ہے اور تھوڑا پاز میں ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے اب بھارت جنگ لڑنے کے بجائے پاکستان پر مختلف قسم کی پریشر ڈالے گا، اب بیٹل گراؤنڈ میں نہیں جائے گا کیونکہ بیانیہ پٹ گیا، انویسٹر جو ہے وہ دے بیکم ویری ڈوبیس اسکیپٹیکل اباؤٹ انڈیا اور ان کے اسٹیٹمنٹ پہ۔ اچھا پوائنٹ نمبر 3، اب جو میں نے کہا کہ اب پریشر ڈلایا جائے گا، کہیں پانی بند کر دو، FATF میں پھنسا دو، ایئر اسپیس بند کر دو، سائیکولوجیکل وار جاری رکھو، میڈیا سے ڈراتے رہو، بین الاقوامی پریشر جو ہے وہ پیدا کرو، یہ ساری ٹیکنیکس کی جائیں گی اور جو وہ کر رہے ہیں۔ مودی جی بڑے ڈپریشن میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا کہ ان کی صحت کو کچھ نہ ہو جائے، خطرہ ہے۔ اچھا پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ اب اس انتظار میں بیٹھے ہیں، بھارت اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ پاکستان اس وقت ذرا جنگ کرنے میں ذرا جلد بازی دکھا دے، غلطی کر دے، کوئی ایسا حملہ کر دے کہ جو جسٹیفیکیشن پیدا کر سکے ہمارے انویٹ کرنے کا۔ اب وہ ایک تیز لوگ ہیں، وہ کیوں ایسا کریں گے؟ انہوں نے تو اپنا سسٹم ہی ایسا کیا ہے کہ ڈیفینسو موڈ میں رہو، اور لیکن اتنا اسٹرانگ رہو جیسے آئے مار گراؤ، خود جا کے مت مارو۔ ان کی یہ بڑی زبردست پالیسی ہے، اس کی ابھی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا صاحب، جب میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جنگ کی صورت میں جیتے یا ہارے نقصان ہندوستان کا بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے I will give you few rationale کہ بھئی میں ایسا کیوں کہتا ہوں۔ 1 ارب 20-24 کروڑ لوگوں، خاص کر کے مودی جی، ذرا ان پوائنٹس پر غور ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کو چند پوائنٹس دیتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئیں تو اس کو ضرور آپ ذرا کنسیڈر کیجیے گا۔ اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انڈین بھائی جو ہیں نا، اپنے آپ کو پورٹریٹ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اتنا ڈرم اپنی ذہانت کا ایسے پریزنٹیشن کر لیتے ہیں اپنے آپ کی۔ ایسا ہے نہیں، ذرا کم ہی ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کبھی ایسا پورٹری نہیں کرتے ہیں، وہ پاکستانیوں کی طرح ایسے ہی بدمست گھومتے رہتے ہیں۔ اچھا آئیے اب اس طرف دیکھیے چند پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے جنگ جو ہے نا وہ اسلحے کی نمائش کا نام نہیں ہے۔ جنگ جو ہے نا وہ میوزک زیادہ زور سے بجا کے، میڈیا پہ آ کے جھوٹ بول کر آپ جنگ نہیں جیتتے ہیں۔ جنگ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ
ایک بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں ہندوستان کی قسمت فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ. یہ میرا پوائنٹ نمبر 1 ہے. پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے فیکٹس اور فیکٹس وہ دے ریمین. کیا آپ اس کو جھٹلا دیں نہ مانیں مان لیں تو بھی دے آر دیئر. اچھا آپ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہیں اور آپ کے وہاں انویسٹر جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کر دور سے کہ یہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے. کشمیر تو ہمیشہ سے ان کے وہاں جلتا رہا ہے, اب یہ لمبی جنگ نہ ہو جائے. دیکھیے انویسٹر جو ہے وہ آتے تو ایک ایک کر کے ہیں نا, لیکن جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ کبوتر کے غول کی طرح سب ایک ساتھ اڑ جاتے ہیں. جیسے کہیں سے کہیں پسل سے چلنے کی کوئی دھماکے کی آواز آئے تو سارے پرندے ایک ساتھ بھاگ جاتے ہیں. ایسے انویسٹر بھی ہوتے ہیں, آتے ایک ایک کر کے ہیں لیکن جاتے سب ایک ساتھ ہیں. اور یہ جو آپ اس وقت کر رہے ہیں یہ آپ ان کو بھگانے کا کام کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے مودی جی کی جلد بازی اور عقل کا اب آپ یہ فریب دیکھیے. اچھا مودی جی کا یہ فریب دیکھیے ٹورسٹ تو لاکھوں ڈالر لے کے بھاگ گئے, چلے گئے. اب ٹورسٹ کو آپ نے بھگا دیا, اب آپ سرجیکل اسٹرائک کر کے جو مینوفیکچرز ہیں ان کو بھی بھگانے کا کام کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے مودی جی کو یہ بات سمجھنی چاہیے, سوچتے تو ہوں گے کہ آپ کتنے ڈیکیڈ سے یہ کام کر رہے ہیں, گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں, اور ایک واقعے سے پڑوسی ملک پر بغیر ثبوت کے حملہ کرنے سے آپ نے وہ جو امیج ڈیولپ کرنا چاہا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے امریکہ نے, روس نے, ساری بڑی قوتوں نے کہہ دیا کہ بھائی ذرا ٹھہرو, تمہارے پاس ایک بھی جھوٹا سچا ایک بھی ثبوت نہیں ہے ابھی تک, اور تم ان سے لڑنے جا رہے ہو. تو یہ سب لوگ کیوں پیچھے ہٹے اور مودی جی کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ سب حیران ہیں کہ یار ٹوٹل مطلب وہ کہا نا جو جھوٹے لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں خود کو کنونس کر لیتے ہیں, پھر دنیا آگے ان کے آگے بین بجاتی رہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہی سچ ہے. ساری قوتیں رک گئی ہیں. اور پوائنٹ نمبر 4 جو میں لاسٹ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھو آپ نے کئی ڈیکیڈ لگائے ہیں اپنا ایک امیج ڈیولپ کرنے پہ, جو یو ڈیزرو اٹ نا. آپ کتنی بڑی پاپولیشن ہے اور آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور بن سکتے ہیں, آپ میں یہ ایبیلٹی ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن آپ اس کو ایک وار کے ذریعے ختم کر رہے ہیں. اچھا جو چیز ایک دفعہ تیر کمان سے نکل جائے نا وہ پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے. جیسے ٹوتھ پیسٹ وہ جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں سے جب ایک دفعہ وہ پیسٹ نکل جاتا ہے اس کو واپس ڈال سکتے ہیں آپ؟ نہیں, بہت مشکل کام ہے. ایک دفعہ امیج یہ بن گیا کہ یہ کمزور ملک کو جو ہے جا کے جپرڈائز کرتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ کا امیج گیا, آپ برباد ہوں گے. اچھا دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں ایسا, آپ ہمارا بھلا چاہتے ہیں, آپ تو پاکستانی ہیں, آپ تو برا چاہتے ہوں گے. نہیں یار ایسی بات نہیں ہے, برا میں کسی کا نہیں چاہتا. ہاں آپ اگر میرے پروگرامز کو پورے کو دیکھ کے اس کو بالکل اس کو ایک پوائنٹ پہ لانا چاہیں تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں جنگ سے بچنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے عوام بھی نہ مرے, پاکستان کے عوام بھی نہ, یہ میری ضرور خواہش ہے کہ یار جنگ نہ ہو, نفرت نہ ہو, کسی طرح سے دوستی ہو جائے. اس طرف میرا ذہن جاتا ہے, اس کے لیے میں اپنے آرگومنٹس دیتا ہوں, آپ بھی اپنے آرگومنٹ دیجئے. دیکھیے پاکستان جو ہے اس کو تو گلوبل پاور بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ تو پڑوسیوں کو امپریس نہیں کرنا چاہتا, اس کو اپنے امیج کی کوئی فکر نہیں ہے. وہاں تو ایک کرپٹ طبقہ جو ہے پورا ایک حکمران ہے جو دنیا بھر سے قرضے لیتا ہے, کھا جاتا ہے, تھوڑی سی ایک آدھ سڑک بنا دیتا ہے, اور پھر جب قرضدار قرضہ مانگنے آتا ہے تو کسی دوسرے سے قرض لا کر اس کی قسط ادا کر دیتا ہے. اب اگر آپ نے اس پہ جنگ تھوپ دی اور وہ اگر اس کی کچھ بھی وہ ہوئی تو سارے قرضداروں کے پاس پہنچ جائے گا, کہے گا قرض دینے والوں کے پاس پہنچ جائے گا کہ اگر دیکھیے صاحب وہ جو ہے جنگ ہو گئی صاحب اور وہ جو ہے بڑا نقصان ہو گیا, یہ آپ پچھلے قرضے جو ہیں یہ معاف کر دیجئے اور ایک ذرا نیا قرضہ عنایت کیجئے تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے. وہاں تو اس سوچ کے لوگ حکمران ہیں, چاہے وہ جرنل ہیں, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہیں, ماں سوا ایک عمران خان کے اور عوام کے. پاکستان کی عوام ایسی نہیں ہے, یہ ایک حکمرانی طبقہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں.
اور ایک لیڈر جس پہ میرا ایمان ہے، بھروسہ ہے، جس کو میں نے قریب سے آبزرو کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے نہیں بھئی، اس نے قرضے ادا کرنے شروع کر دیے تھے صرف 3 سال میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ ایک دوسری ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے روز و شب تو ایسے ہی چلتے رہیں گے، اس سے قرضہ پکڑو اس کو دے دو، اس سے پکڑو وہ کر لو، وہ تو 30 سال سے نواز شریف فیملی یہ کر رہی، زرداری یہ کر رہا، آپ کے سامنے ہے۔ اچھا دیکھیے، ہاں اب جنگ کی صورت میں پاکستان جو ہے وہ بہت ذہین، بیسیکلی بہت ہی خوبصورت اور ذہین لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط کر کے بیٹھے ہیں کہ بہت کم خرچے پہ ان کی ٹیکنیکس اگر آپ دیکھ لیں ہماری پاکستان کی، بہت کم خرچے پہ بھارت کا بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں، بہت کم خرچے پہ کم وقت میں بھارت کا بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا، آپ تو دنیا بھر کے انویسٹرز آپ کے پاس ہیں، وہ ان کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، آپ کا امیج ہے، آپ اپنے امیج کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے خوابوں کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، وہ صرف سروائیول کی جنگ لڑیں گے کہ اگر آپ نے حملہ کیا، آپ نے ایک مارا تو وہ 2 ماریں گے بس، اور پھر بیٹھ جائیں گے، پھر سٹا وٹا لگائیں گے، پھر اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے۔ ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کدھر جائیں گے۔ اگر آپ جیت گئے تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو اتنی بڑی قوت نے ایک کمزور ملک کو، جو معاشی طور سے کمزور تھا، اس کو مار دیا، وہ مظلوم ہوگا، آپ ظالم ہوں گے، اور اگر اس نے کوئی بڑی میزائل آپ کے وہاں مار دی تو آپ کے سارے انویسٹر بھاگ جائیں گے۔ تو ہر صورت میں نقصان جو ہے وہ آپ کا ہے، امیج آپ کا، اکانومی آپ کی، ٹورزم آپ کا، سب کچھ بربادی آپ کی طرف زیادہ، ان کی طرف تو کچھ برباد کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ برباد کیا کریں گے؟ اب وہ تو بربادی میں بھی دیکھیے میمز بنا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جنگ سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اب وہاں ہنس رہے ہیں، چھت پہ چڑھ جاتے ہیں جب جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ڈاگ فائٹ ہوتی ہے، مار رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو ابھی اس کو مارے گا۔ ایسے لوگوں سے آپ کیا جنگ جیتیں گے؟ آپ اپنے نقصان کی فکر کیجئے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا، اور اپنے ہندو دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے۔ اچھے خاصے لوگ ہمارا، میں نے وہ دیکھی تھی ساری کیلکولیشن، کہ وہ جو ہے اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اس کو شیئر کیجئے اور دعا کیجئے کہ یہ جنگ کبھی نہ ہو، دوستی ہو جائے یار، وہ بہتر ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔